آج ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے جن کی آمد نے مدینے کی گلیوں کو خوشبو سے بھر دیا۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری وہ مبارک گھڑی جب مولا علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر رحمت الہی کا نزول ہوا۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے کو گود میں لیا، چوما اور نام حسن رکھا، وہ حسن جسے دیکھ کر کائنات کے سردار حضور علیہ السلام اپنی نمازیں لمبی کر دیتے تھے، وہ شہزادہ کہ جس کی سواری خود حضور علیہ السلام کے کندھے مبارک تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرا، امام حسن علم اور بہادری کا پیکر بن کر ابھرے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں 3 بار اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں بانٹ دیا۔ آپ صرف شکل و صورت میں ہی اپنے نانا حضور علیہ السلام جیسے نہ تھے، بلکہ آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق بھی حضور علیہ السلام جیسا تھا۔ آپ نے سکھایا کہ صبر کسے کہتے ہیں اور امت کی خاطر تخت کو چھوڑنا کسے کہتے ہیں۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں لالچ اور بغض بھرا تھا۔ وہ لوگ جو دین کے نام پر صرف اپنی مرضی چلانا چاہتے تھے۔ انہیں امام حسن کا یہ پیار اور امن پسند نہ آیا۔ وہ بزدل دشمن جو سامنے سے لڑنے کی ہمت نہ رکھتے تھے، وہ اندھیروں میں چھپ کر سازشیں کرنے لگے۔ ایسے ضمیر فروشوں پر جتنی بھی لعنت کی جائے کم ہے، جنہوں نے اپنی لالچ کے لیے ایک پاک انسان کو اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے پیارے نواسے کے خلاف زہر جیسا گھناؤنا ہتھیار استعمال کیا۔ وہ وقت کتنا دکھ بھرا تھا جب آپ کو دھوکے سے زہر پلایا گیا۔ وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ شہزادہ جس نے ہمیشہ سب کا بھلا چاہا، اسے تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا گیا۔ دشمنوں نے سمجھا کہ وہ جیت گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ حق پر جان دینے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آج امام حسن کا نام دنیا کے کونے کونے میں عزت سے لیا جاتا ہے، لیکن ان سے غداری کرنے والے تاریخ کے اندھیروں میں کھو گئے۔ اللہ ہمیں امام حسن کی محبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔